بحث یہ چل رہی تھی کہ علوم کے نام ہوتے ہیں، جیسے نحو کا یعنی عربی گرامر کا ایک نام رکھا گیا نحو، صرف، ایسی بلاغت فصاحت نام ہوتا ہے نا. تو یہ نام کیا علم شخصی ہیں یا علم جنسی ہیں؟ بے مطلب کی بات ہے، کچھ بھی ہو. اب اس سے لیکن یہ کہ ایکسرسائز ہمارے آپ کے ذہن کی ایکسرسائز کے لیے اور ایک بصیرت دینے کے لیے اور ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کا دل لگے جو مقصد کی بات آ رہی ہے سامنے، ایک 2 روز کے بعد یا 4 روز کے بعد آئے گی کتاب میں، تو اس کی طرف آپ کا رجحان ہو جائے، اس سے لگا ہو جائے، تعلق ہو جائے، مقصد یہ ہے. تو بہرحال تفنن فن کے طور پر یہ جاننا ٹھیک ہے کہ النحو ہے، الصرف ہے، البلاغہ ہے، الفصاحہ ہے، یہ علم شخصی ہے یا علم نوعی ہے یا علم جنسی ہے، کیا ہے؟ اس پر گفتگو گزر چکی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اسم جنس ہوتے ہیں سب، اور ان کی دلیل کیا اسم جنس ہونے کی کہ اس پر الف لام داخل ہوتا ہے، النحو، الصرف، الف لام جنسی داخل ہوتا ہے تو جنسی نہ ہوں گے. یہ ان لوگوں نے ان کی سوچ یہ رہی. مضاف بنتا ہے تو مضاف بھی یہ بھی اسم جنس ہونے کی پہچان ہے، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ اسم جنس ہے. اور اسم جنس کا ایک معنی یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ یطلق علی القلیل والکثیر، قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے. تو الفاعل مرفوع یا فاعل یکون مرفوعا ابدا، الفاعل مرفوع یکون مرفوعا ابدا، یہ بھی نحو ہے نا. کوئی بھی آپ مسئلہ اٹھائیں، نحو کا کوئی بھی مسئلہ اٹھائیں، کہا جائے گا کہ یہ نحو ہے. فاعل کا مرفوع ہونا، مفعول بہ کا منصوب ہونا، مضاف الیہ کا مجرور ہونا، یہ نحو ہے. ضربہ کا فعل ماضی ہونا، یضرب کا فعل مضارع ہونا، یہ صرف ہے. تو اس طریقے سے سارے مسائل اکٹھا کر کے کہیں گے تب بھی کہیں گے کہ یہ نحو ہے. ایک ایک اٹھائیں گے، 2 اٹھائیں، 3 اٹھائیں مسئلہ، تب بھی کہیں گے کہ یہ نحو ہے، صرف ہے. تو یطلق علی القلیل والکثیر بھی سیٹ ہو رہا ہے یہاں پر. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو فنون کے نام ہیں وہ سب نام کیسے ہیں؟ جنسی نام ہیں. وہ جیسے حیوان ایک جنسی نام ہے، آپ کا نوعی نام ہے انسان، اب حضرت انسان ہے، یہ نوعی نام ہے، سمجھ رہے آپ. اور ایک شخصی نام ہوتا ہے جو آپ کے والدین نے رکھا ہوگا آپ کا، وہ ایک شخصی نام ہے آپ کا. تو شخصی کیا ہوتا ہے؟ وہ کثیر پر صادق آنے سے معنی ہوتا ہے. نوعی کثیر پر صادق آنے سے معنی نہیں ہوگا. آپ کو بھی کہیں گے کہ یہ انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. تو نوعی ہوا یا جنسی ہوا، یہ کثیرین پر صادق آنے سے معنی نہیں ہوگا. اور شخصی جو ہوگا وہ کثیرین پر صادق آنے سے معنی ہوگا. شخصی وہ جزئی حقیقی جس کو پڑھا ہوگا آپ نے، شخصی بولو یا جزئی حقیقی بولو. اس کے بعد ایک بات آئی تھی کہ ایک طبقے نے پرپوز کیا کہ نہیں، یہ جتنے اسما ہیں فنون کے سب اعلام جنسیہ ہیں، علم جنس ہیں. تو اس کو فوراً ہی کنڈم کر دیا انہوں نے، ملا محب اللہ بہاری نے کہہ کر کے فوراً کنڈم کر دیا کہ بھئی علم جنس کہنے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اس میں جنس کہنے کے راستے تو نظر آتے ہیں، چانس ہیں اس کے، لیکن علم جنس کہنے کے تو بالکل چانسز نہیں ہیں. کیوں؟ علم جنس جو ہے یہ ہوتا ہی نہیں، سچی بات یہ ہوتا ہی نہیں. آپ علم بھی بولیں، جنس بھی بولیں، علم سے جو تبادر ذہنی ہوتا ہے کیا؟ وہ شخصیہ کی طرف، یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا علم ہے. تو علم جنسی کا تو چانس ہے ہی نہیں کہیں سے. اور اگر ہے تو بوقت حاجت یا بوقت ضرورت، یعنی کہنا نہیں چاہیے، ناجائز ہے کہنا، لیکن حاجت آ گئی، ضرورت آ گئی تو ہم کہہ دے رہے ہیں. بعض چیزیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو
حاجت مجبور کرتی ہے بولنے پر. آپ کے لیے بولنا حرام ہے، وہ نہیں بول سکتے آپ، ناجائز ہے، نہیں بول سکتے آپ. لیکن کبھی کبھی حاجت ایسی پیش آ جاتی ہے کہ نہ بولیں تو پیٹ میں درد ہوگا. بات کہہ رہا ہوں، نہ بولیں تو دیر تک ڈپریشن کا شکار رہیں. یار بولا کیوں نہیں میں، یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے. اس نے کہا حد طریقی، میں نے کیوں نہیں کہا حد طریقی، مجھے بھی بولنا تھا. نہیں کبھی کبھی آپ لوگ ہے نا، کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ یار میں سن کر چلا آیا، کیا بتاؤں، دیر تک الجھن، نماز بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے کہ بول دینا چاہیے تھا، مجھے بھی یہ کہنا چاہیے تھا. ارے کہہ تو سکتا تھا، زبان پر آ بھی گیا تھا، لیکن کیا بتاؤں نہیں کہا. تو جو بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے حاجت مجبور کرتی ہے، کہہ دو. نہیں کہو گے نا تو 2-4 روز تک ڈپریشن کا شکار رہو گے. کہہ دو، ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی تو اتنا شاک لگتا ہے کہ جان ہی لگتا ہے چلی جائے گی، تو گویا ضرورت تھی آپ کہہ دیتے. یہ جو ہاسپٹلائز ہوئے ہیں، اگر کہہ دیتے تو شاید ہاسپٹلائز نہ ہوتے، آپ جان جانے کے خطرے پر ہیں، تو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو حاجت اور ضرورت، اور کبھی کبھی نہ حاجت ہوتی ہے نہ ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے جو نہیں کہی جاتی ہے، نہیں کہنے کے لائق ہے، نہیں کہنا چاہیے. صرف جلوہ بتانے کے لیے، جلوہ دکھانے کے لیے کہہ دیا، یار بن گیا جلوہ، دیکھا جائے گا. تو یہ جلوہ دکھانے کے لیے ایسی بات جو نہیں کہنی ہے نہیں کہنا چاہیے جی. اور فضول میں تو بولنے ہی نہیں چاہیے، کریک کہلائیں گے آپ. فضول بولیں گے، بیکار بے مطلب بولیں گے، کوئی بول ہی نہیں رہا، آپ بولے چلے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہو تم مجھ کو؟ ارے تم کیا سمجھے ہو مجھ کو؟ ارے وہ بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہوا نارمل انداز میں، آپ وہاں بالکل گرمائے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل فضول ہے. تو عالم جنس جو ہے یہ ہوتا نہیں ہے، دراصل مولانا ہوتا ہی نہیں. لیکن عربوں نے بعض کلمہ کو غیر منصرف پڑھنا شروع کر دیا. تو اب عربوں کا بھرم رکھنے کے لیے کہ پڑھ رہے ہیں تو 2 سبب چاہیے نا، یا کم از کم ایک سبب چاہیے جو قائم مقام 2 سبب کے ہو. تو کچھ تو نکالو بھائی، اس میں کچھ نہیں بن پا رہا ہے. تو عربوں کا بھرم رکھنے کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا بھرم رکھنے کے لیے حاجت ہے نا، اس حاجت کی بنیاد پر علم کہہ دیا. پھر یہاں کس نے کہا؟ کیوں آپ پریشان ہیں؟ کوئی تو غیر منصرف نہیں کہہ رہا ہے. فنون کو غیر منصرف، یعنی نحو کو، صرف کو، بلاغت کو، فصاحت کو، ہے نا، منطق کو، فلسفہ کو، جو بھی فنون، کہاں غیر منصرف پڑھا گیا ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ اس لیے عالم جنس کہنے والوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کیوں کہہ رہے ہیں. بس شوق تھا، کہہ دیا. اس کو کہا، ہم کہیں گے یثبت بالضرورہ، عالم جنس تو عند ضرورت ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ معدوم چیز ہے، موجود ہے ہی نہیں. اس کو موجود کیوں مانتے ہیں؟ ضرورتاً. وہی دشواری میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ نہیں مانیں گے تو دشواری میں مبتلا ہو جائیں گے. بلا شبہ ہم عربوں پر ہی لگانے لگے کہ اس نے غلط پڑھا، اس نے غلط پڑھا، اس نے غلط پڑھا، تو پھر دقت ہو جائے گی. زبان ان کی ہے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ماہرین ہیں عرب میں، ان کا بھرم رکھا جائے گا. اگر انہوں نے پڑھ دیا غیر منصرف، کوئی سبب نہیں مل رہا ہے، تو بنا لیجئے کوئی سبب، بنا لیجئے اور کہیے غیر منصرف ہے. بنانے میں کیا لگتا ہے؟ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ایک قول تیسرا جو آیا، 3 ہو گیا نا، 2 ہوا، اس میں جنس اور دوسرا، اور تیسرا ہے شخصیہ. اس میں غلط لکھا ہوا ہے، بل شخصیتن ہونا چاہیے، شخصیتہ نہیں، شخصیتن ہونا چاہیے، شخصیہ. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ فقہ مثلاً ہر مسئلے پہ نہیں بولا جاتا ہے. ان کی دلیل الگ ہے شخصیہ کہنے والوں کی. فقہ ایک فن ہے، نو ایک فن ہے. ابھی میں گزرا ہوں چند منٹ پہلے یہ کہہ کر کے کہ ہر مسئلے پر نو کا اطلاق ہوگا. الفاعل مرفوع یا الفاعل یکون مرفوعا ابدا، اس کو بھی کہا جائے یہ نو ہے. ضرب فعل ماضی یہ صرف ہے.
ایک ایک مسئلے پر بولا جا رہا ہے. اور ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں کہ فقہ اگر بولا جائے گا تو مجموعے مسائل پر بولا جائے گا, مجموعے مسائل پر, جمعی مسائل کا مجموعہ ہو اس پر بولا جائے گا. ہر مسئلے پر تو بولا نہیں جاتا, فقہ ہے, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن ہم لوگ تو آپس میں بولتے ہیں نا بھائی, کیا ہر مسئلے کو کہتے ہیں یہ بھی نو ہے, یہ بھی نو ہے, یہ بھی نو ہے, یہ بھی نو ہے. ملا محب اللہ بہاری کی تھنکنگ یہ ہے, سوچ کہ نہیں یہ غلط بولنا ہے. آپ لوگ بولتے ہوں گے غلط بولنا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزء فن ہے, فن نہیں ہے, جزء فن ہے. فن تو کیا ہوگا, وہ تو ایک امر کلی ہوگا نا اس کی, تو یہ جزء فن ہے, جزء فن پر تھوڑی بولا جائے گا, فن مجموعے پر بولا جائے گا. اب مجموعہ کبھی تیار ہی نہیں ہو پاتا, فن کا مجموعہ کبھی تیار نہیں ہو پاتا. کیوں؟ نت نئے مسائل پیدا ہی ہوتے رہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جتنے گرامر آپ نے نحوی پڑھ لیے ہیں شرح جامی میں, ہدایت النو میں, کافیہ میں, تو بس اتنے ہی ہیں, نہیں اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور جب مجموعے مسائل تیار ہی نہیں ہو پائیں گے تو فقہ حقیقی اس پر صادق نہیں ہے. ہاں وہی مجموعے مسائل نہیں, جب فقہ حقیقی نہیں ہو پائے گا, فقہ رسمی کہہ سکتے ہیں اس کو. فقہ حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ سارے مسائل اکٹھا ہو جائیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ مسائل اکٹھا ہو ہی نہیں پائیں گے, پیدا ہوتے رہتے ہیں, تو کیسے اکٹھا ہو پائیں گے؟ تو فقہ حقیقی نہیں کہہ سکتے, اس کو فقہ رسمی کہیں گے. ہم نے جو کہہ دیا الفاعل یکون مرفوعا یہ نو ہے, تو مطلب نحو رسمی ہے, نحو حقیقی نہیں ہے, نحو حقیقی نہیں ہے, نحو ماہیت نہیں ہے, وہ ماہیت نحو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت, ماہیت, یہ سب اگر تیار ہو جائے, مل جائے, تو وہ تو تعریف حدی بن جائے گی نا. کسی شے کی حقیقت ہم کو مل گئی پوری, تو اس کے ذریعے جب ہم تعریف کریں گے تو تعریف کون سی ہوگی؟ تعریف حدی ہوگی. اور یہ طے ہے کہ فنون میں تمام حقیقت مل ہی نہیں پا رہی, مل پا رہی ہے, نہیں مل پا رہی ہے, تو جو تعریف کر دیتے ہیں کہیں وہ رسمی ہے, تعریف حقیقی نہیں ہے, تعریف رسمی ہے. یعنی امتیاز اما ادا, بس امتیاز ان جمیع ما ادا نہیں, اما ادا, امتیاز اما ادا ان جمیع ما ادا نہیں. تو ملا محب اللہ بہاری کہہ رہے ہیں لا یصدق الفقہ ہو, مثلا مثال کے طور پر ہر مسئلے پر فقہ کا فقہ حقیقی صادق نہیں آئے گا. اقول, میں کہوں گا کہ یہ تو تعریف باطل ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی بیت سے. بیت بھی ہر حصے پر تو نہیں بولا جاتا ہے, کہ بولا جائے البیت, الدار, خیر دار تو الگ چیز ہے, دار میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. دار میں شرط نہیں ہے کہ اینٹ بالو پتھر یا دروازہ وغیرہ کچھ ہو. خیمے کو بھی دار کہیں گے, خالی میدان کو بھی دار کہہ سکتے ہیں. دار کا مطلب جہاں آپ چکر کاٹ کے شام کو آئیں, تو کچھ لوگ میدان ہی میں رہتے ہیں نا, خیمہ بدوش, یا ویسے کچھ لوگ بس خیمہ بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں بھی اپنا چادر بچھائی لیٹ گئے, ہے نا, تو وہ دار ہے جہاں چکر لگا کے آئیں. اور بیت کا مطلب کہ جہاں بیتوتت آپ کر سکیں بلا تکلف. بیت کا معنی کیا ہوگا؟ جہاں بیتوتت آپ بلا تکلف کر سکیں, بلا جھجک کر سکیں. تو بیت کے لیے ضروری ہے کہ چاروں طرف سے آڑ ہو, دروازہ بھی لگا ہو, مصرال باب ہو, تب آ کر اس میں آپ بلا تکلف, ورنہ تو ہر دم دل خطرے میں رہے گا, کوئی سامان اٹھا نہ لے جائے, کوئی آ نہ جائے وغیرہ. تو بیت جو ہے, بیت کا اطلاق کیا اس کے ایک ایک حصے پر ہوتا ہے, جس پر دیوار کو بیت نہیں کہیں گے, اینٹ بالو پتھر کو بیت نہیں کہیں گے, پورے مجموعے کو ہی بیت کہیں گے. تو جب بیت نہیں صادق آتا, تو جیسے فقہ نہیں صادق آ رہا, فقہ کو آپ نے علم شخصی کہہ دیا, ذرا توجہ دیجیے. فقہ نہیں صادق آ رہا ہے ایک ایک مسئلے پر, یہ دلیل ہے آپ کی اس کے علم شخصی ہونے کی, تو بیت کو بھی علم کہنا پڑے گا, حالانکہ بیت کو کوئی بھی علم شخصی نہیں کہتا ہے. لہذا یہ بھی غلط, یہ بھی صحیح نہیں کہ علم شخصی کہیں, فنون کا نام یہ علم شخصی ہے, نہیں, علم شخصی نہیں. جو دلیل دیا, دلیل کی بنیاد پر علم شخصی. حل کیا ہے اس کا؟ نص تو وارد کر دیا. حل یہ ہے کہ معنی کلی کبھی مرکب ہوتا ہے اجزائے متفقہ سے, یعنی اجزاء جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں. جیسے الاربع کے اجزاء جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ سب اجزائے متفقہ ہیں, ایک 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 مل کر کے 4 بنتا ہے, تو سب اجزائے متفقہ ہیں. اور کبھی اجزائے مختلفہ سے ترکیب ہوتی ہے, جیسے سکنجبین, سکنجبین سکنجی بولتے ہیں نا, شربت بنتا ہے ٹھیلے پر بیچتے ہیں, وہ دراصل بننا چاہیے شہد سے, تو شکر سے بناتے ہیں. شہد ہے, لیمو ہے, پانی ہے, اور برف ڈال دیتے ہیں اس میں. کہ فلا یلزم من عدم الصدق علی البعض الشخصیہ, تو بعض پر صادق نہ آئے تو وہ شخصیہ ہی بن جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. سکنجبین میں بھی آپ کیا شہد کو اٹھا کر کے کہیں گے یہ سکنجبین ہے؟ نہیں بول سکتے, شکنجی ہے. یا صرف پانی کو اٹھا کر کہیں گے شکنجی ہے؟ تو نہیں صادق آ رہا ہے تو کیا اس کو آپ علم شخصی کہیں گے. جیسے فقہ نہیں صادق آ رہا ہے ہر مسئلے پر, تو فقہ کو علم شخصی کہا, تو اعتراض پڑا بیت سے کہ تو پھر بیت کو بھی علم شخصی کہنا پڑے گا. کہ نہیں, اب ہم یہ کہیں گے کہ معنی کلی 2 طریقے کا ہوتا ہے. سمجھا آپ نے؟ جیسے معنی کلی اجزائے متفقہ سے مرکب ہوتا ہے الاربع, تو الاربع جب بولیں گے
تو ہر ایک پر الاربا نہیں بولیں گے کہ بولیں گے ایک کو اٹھا کر کے اس پر الاربا کا اطلاق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسی شکنجبین میں بھی ایک حصے کو اٹھا کر کے آپ اس پر شکنجی کا اطلاق کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ علم شخصی بن رہے ہیں، علم شخصی ہے بھی نہیں۔ تو ایسی فقہ کو بھی علم شخصی نہیں کہیں گے اس بنیاد پر کہ وہ ہر مسئلے پہ صادق نہیں رہا، لہٰذا علم شخصی کہہ دیں، ایسا نہیں۔ تو حاصل کیا نکلا؟ اس میں جنس کہیں، یہ جو پہلا والا موقف ہے یہی صحیح ہے۔ کیا اس میں جنس، یعنی جو نام ہوتے ہیں فنون کے وہ سب کیا ہیں؟ اس میں جنس۔ اور جو دو نیچے بتایا گیا دونوں کا رد بھی وہیں پہ موجود ہے۔ وہ موضوع الادلۃ الاربع، اصول فقہ کا موضوع، یہ موضوع میں ہا ضمیر کا مرجع، اصول الفقہ میں جو اصل ہے وہ ہے، اصول الفقہ میں جو اصل واحد ہے نا وہ اس کا مرجع۔ تو اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اربع اجمالی طور پر، اور تفصیلی طور پر کیا ہوں گے؟ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچا دے کسی حکم شرعی مجہول کی جانب، حکم شرعی مجہول۔ ادلہ اربع یعنی ادلہ اربع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے گی۔ ادلہ اربع کے عوارض ذاتیہ سے، کتاب اللہ سے کوئی حصہ اٹھائیں آپ، اب اس کے عوارض ذاتیہ سے کہ عام ہے کہ خاص ہے، مشترک ہے کہ مؤول ہے۔ سنت رسول اللہ اٹھایا آپ نے تو یہ دیکھا جائے کہ متواتر ہے، کہ خبر عزیز ہے، کہ خبر غریب ہے وغیرہ، یہ عوارض ذاتیہ۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سنت رسول سامنے آئے گی تو اس کو یا تو تواتر عارض ہوگا، یا تو عزت عارض ہوگی، یا تو غربت عارض ہوگی، یا تو شہرت عارض ہوگی، ہر حال میں۔ تو یہ عوارض ذاتیہ اس کی جی۔ موضوع ادلۃ الاربع اجمالا وہی مشترکۃ، یہ سب مشترک ہیں حکم شرعی مجہول کی جانب پہنچانے میں۔ دلیل جب بھی ہوگی تو یہ کسی نہ کسی تصدیق مجہولی کی طرف پہنچائے گی، مجہول تصدیقی کی طرف پہنچائے گی۔ اچھا، مجہول تصدیقی کو جو ہوگا تو من کل الوجوہ نہیں ہوگا، حکم شرعی مجہول کی طرف پہنچانے والا من کل الوجوہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ من کل الوجوہ مجہول ہوگا تو اس کی طرف کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا پہنچنے کا آپ کا، اس لیے من وجہ معلوم ہوگا۔ کس ہے من وجہ؟ اس حیثیت سے کہ یہ حکم شرع ہے۔ اب کیا ہے حکم شرع؟ وہ فرض ہے کہ حرام ہے، اور جی مکروہ ہے یا مندوب ہے یا مباح، 5 احکام متعلق ہوں گے۔ کوئی بھی سنت رسول یا کتاب اللہ میں سے آئے گا، اس سے 5 حکموں میں سے کوئی نہ کوئی اس سے کیا ہے؟ فرض، حرام، ہاں مندوب، ایک ہے مکروہ اور مندوب، اور ایک ہے مباح، کرنا نہ کرنا دونوں برابر، مندوب میں کرنا راجح۔ وما قیل ان البحث عن حجیت الاجماع والقیاس لیس من الاصول، ایک بحث یہ چھیڑ دی انہوں نے کہ اجماع اور قیاس کی حجیت، یعنی اجماع اور قیاس کا حجت بننا، کیا یہ بھی اصول فقہ سے ہے یا اس کا تعلق فقط فقہ سے ہے یا اعتقادیات سے ہے؟ دیکھیے، قیاس اور اجماع کا حجت بننا ہم مسلمانوں کے لیے کہ قیاس حجت ہے کہ نہیں ہے، اجماع حجت ہے کہ نہیں ہے، یہ بحث اس کا تعلق اصول فقہ سے ہوگا یا فقہ سے ہوگا یا اعتقادیات سے ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ ہے کس سے ہوگا جی؟ 3 آپشن میں نے دیے آپ کو، کیا کہ اجماع اور قیاس یہ حجت ہیں اسلامیات کی، اسلامیات کا یہ منبع ہے۔ تو یہ جو ہم کریں منبع مانے نہ مانے، ہم دلیل مانے کہ نہ مانے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اعتقادیات سے ہے کہ عملیات سے ہے، عمل سے ہے، یا اصول فقہ سے ہے؟ جی کیا جی اصول فقہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول فقہ پڑھنے بیٹھے ہیں تو اسی سے ہونا چاہیے۔ نہیں، غور کیجئے، ایسے مت بولیے، ہوا میں مت بولیے۔ دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اجماع اور قیاس یہ اسلامیات کی حجت ہے۔ قیاس کیا ہے؟ شخص واحد کی سوچ، ایک شخص واحد کی سوچ، قیاس ہی تو ہے لغتاً، یہ نا ایک شخص واحد کی سوچ۔ اب وہ سوچ کیا ہے کہ علت منصوصہ کو سامنے رکھ کر کے کوئی حکم اخذ کرنا، لیکن ہے تو ایک آدمی کی نا، یہ ایک آدمی کے ذہن کی اپج ہی تو ہوتی ہے قیاس۔ کیا ہے قیاس؟ ایک آدمی کے ذہن کی اپج۔ اس کو ہم حجت مانے کہ نہ مانے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فقہ سے ہے کہ اصول فقہ سے ہے؟ جی ہاں، ابھی سوچ کر بول رہے ہو، پہلے بغیر سوچے بولے کہ اصول فقہ سے، اور اس لیے کہ اصول فقہ پڑھ رہے تو کس سے ہوگا؟ اسی سے ہوگا، چلو بول دو، اسی کو بول دو۔ یہ تو اعتقادی چیز ہے نا بھائی، کہ ہم اسے حجت مانے نہ مانے۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بحث کو انہوں نے چھیڑا کہ اجماع اور قیاس کی حجیت کی بحث یہ اصول سے ہے یا اصول سے نہیں ہے، فقہ سے ہے۔ عجیب بات ہے، تو یہ بات تو صادق آئے گی اس میں بھی، قرآن کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں، کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے دونوں شخص واحد ہی کا تو قول ہے۔ کتاب اللہ ہو کہ سنت رسول اللہ ہو، کس کا قول ہے؟
فقط ایک ذات کا ہے. کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم اس کو اپنے لیے اپنے عمل کے لیے حجت کیسے مان لیں؟ کیوں مان لیں بھائی؟ اگر ایسی مانتے چلیں تو ہم ٹہلتے رہ جائیں گے. ان کی بات بھی اپنے لیے عمل واجب کر دیں, ان کی بات کو بھی عمل کو واجب کر لیں اپنے لیے, ان کی بات کو بھی کیوں مان لیں؟ تو اس کا جواب دے گا اس لیے کہ وہ رسول ہے. ہم کیسے جانیں کہ وہ رسول ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ کس نے بتایا ہم کو کہ وہ رسول ہے؟ ان کو ہم رسول کیسے مان لیں, کیوں مان لیں؟ یہ سب کس سے تعلق رکھے گا؟ اعتقاد. آگے بحث آئے گی اس پر انشاءاللہ کہ ہم رسول, بھائی ٹھیک ہے ان کی بات ہمارے لیے واجب العمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول ہے. اس لیے کہ وہ رسول ہے. تو رسول کیسے ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ یہ رسول ہے کوئی پیمانہ آپ کے پاس؟ اس لیے کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں. معجزات دکھاتے ہیں, اور جو معجزات دکھائے وہ رسول ہوتے ہیں. جی تو کوئی ضروری ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ معجزات کا تو پتہ چل جائے گا حضرت. معجزات کا تو پتہ چل جائے گا کہ محیر العقول کام کر کے دکھا دے, اس کو اڑا دے. ہاں آج کے دور میں کوئی, آج کے دور میں یا اسی دور میں بھی پوچھ سکتے ہیں. معجزات کا تو پتہ چل ہی جائے گا نا. آج بھی کوئی معجزہ یعنی عقلوں کو عاجز کر دینے والی بات کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے, یہ پتہ نہیں چلے گا کیا؟ ہم ابھی معجزہ پر گفتگو کر رہے ہیں. معجزہ کا پتہ آپ کو کیا اس کے لیے پوچھنا پڑے گا کسی کی معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں اگر کہوں کہ جا ایک کپ چائے لے کر آ گئی چائے, تو یہ تو لغوی اعتبار سے بھی سمجھیے, اصطلاحی اعتبار سے مت سمجھیے گا. ابھی لوگ اعتبار سے معجزہ ہے کہ نہیں آپ کی عقلوں کو ہمارا یہ کام عاجز کر دے رہا ہے نا, سمجھ میں نہیں رہا کیسے جا رہی ہے. یار کبھی تو نہیں جاتی تھی, ہم کہتے یہ کہتے وہ کہتے نہیں جاتی, ان کے کہنے سے کیسے چلی گئی؟ یا تو کرامت کہو گے آپ, آج چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے تو کرامت کہو گے اسی چیز کو, ہے کہ نہیں وہی چیز نا. یا کسی کافر سے ہوگی تو کیا کہیں گے آپ, اس کا نام رکھیں گے استدراج. اچھا استدراج نام رکھیں گے آپ, اسے استدراج کہتے ہیں کہ ادراج کہیں گے, کیا کہیں گے؟ تو دوسری چیز, وہ تو دوسری چیز. یا ادراج کی استدراج. ٹھیک ہے تو استدراج کہہ دیں گے. بہرحال حاصل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ایسی ہے کہ معجزہ تو بالکل اوپن ہوگا, سب سمجھ جائیں گے کہ معجزہ ہے یا کرامت ہے. یعنی خرق عادت ہونا, خرق عادت ہونا تو فوراً سمجھ جائے گا نا. اس کو تو الگ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خرق عادت ہے تو ہے, یہ تو اپنی آنکھ سے دکھے گا. یا برف ہے, اس کو آپ نے کہا کہ یہ شعلہ ہے, کپڑا جل جائے گا, جل گیا. جی برف ڈالا کہ کسی کے اوپر کپڑے پر, کپڑا بالکل خاکستر ہو گیا, جل گیا. تو اب یہ سب تو معجزہ ہے نا, تو یہ تو کلیئر ہو جائے گا نا. اب ہم لوگ ادھر آ کر کے ڈیوائڈ کریں گے بھائی چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے اس کو معجزہ نہیں بولیں گے, ہم اس کو اللہ والا ہے, نیک آدمی کرامت بولیں گے, مسلمان ہے کرامت بولیں گے, ورنہ استدراج وغیرہ بولیں گے. لیکن ہے بڑا ٹف. وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں, آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج تو ہے ہی نہیں ہے. اور اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور کے لوگوں نے جب معجزہ دیکھا ہوگا تو کیسے یہ یقین کر لیں کہ یہ رسول ہے. جادوگر بھی تھے اس وقت دور میں, نہیں تھے جادوگر تھے, بالکل ایسے ہی دکھاتے تھے, خرق عادت بھی دکھاتے تھے. تو یہ فیصلہ تو بڑا مشکل تھا اس وقت کہ ہم رسول مان لیں کسی. جی اور جن لوگوں نے مانا باقی بہت ہمت کا سودا تھا, بہت ہمت کا سودا تھا. جن لوگوں نے مانا بہت ہمت کا سودا تھا ان کے لیے وہ. تو یہ ہے بڑا ٹف کہ میں کہہ رہا ہوں اجماع یا قیاس یا کتاب اللہ ہی لے لو یا سنت رسول اللہ ہی لے لو, کہ ان کو بھی حجت ماننا. ہم کیسے حجت مان لیں کہ ہمارے لیے حجت ہے؟ یعنی اس کی روشنی میں ہمارے لیے کوئی کام واجب العمل ہو جائے کتاب اللہ کی روشنی میں یا سنت رسول اللہ کی روشنی میں. یہ بھی تو بالکل ایک ہی, جیسے قیاس سامنے آتا ہے بالکل ایسے یہ بھی تو سامنے آئے. کون؟ یہ شخص واحد ہی تو مصدر ہے. قیاس کا مصدر شخص واحد ہے, تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا بھی مصدر کون ہے؟ شخص واحد ہی تو مصدر ہے اس کا. تو شخص واحد یہاں بھی, شخص واحد وہاں بھی. اب وہ شخص واحد کہتا ہے کہ میں رسول ہوں, اور رسول جو کہے اس کو لینا ہے. لیکن دردناک سوال یہ کہ رسول کیسے مان لوں؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ معجزات وہ لازم ہے, ہر پیغمبر کے لیے معجزہ دکھانا لازم ہے. اب کوئی معجزہ دکھائی بے کرے, ہم نہیں دیکھیں آنکھ بند کر لے تو ایک معجزہ پہ معجزہ دکھا رہا ہے لیکن ہم آنکھ بند کر لے رہے ہیں. جو ادھر سے گزرتے آنکھ بند کر کے کوئی دکھا دے گا, اور دکھا دے گا تو رسول ماننا پڑے گا, اور رسول ماننا پڑے گا تو اس کی بات ہمارے لیے واجب العمل ہوگی. اس لیے راہ نجات یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر لیں گے. لیکن اب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آنکھ نہیں بند کرو گے. ہم جانتے ہیں کیوں, انسانی فطرت ہے. کوئی بھی حیرت انگیز بات ہوگی لوگ دیکھیں گے اور آپ آنکھ بند کر کے وہاں سے گزرے, نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. فطرت انسانیہ ہے کہ ضرور دیکھنے کی کوشش کرے گا, کتنا روکا جائے دیکھے گا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مسجد میں چٹائی باتیں کر رہی ہے لوگوں سے, تو یقین جانیے سب لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچنا چاہیں گے نا. ایک شخص میں تو نہیں جاؤں گا, جائے گا وہ بھی مانے گا ہی نہیں, طبیعت نہیں مانے گی, اس کی طبیعت مجبور کر دے گی, جائے گا. اور جب جائے گا تو دیکھے گا تو اب دیکھے گا تو اب تو یقین کرنے والی چیز ہوگی. اب یقین کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یا تو جادو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.